نان فائلرز کے خلاف ایف بی آر کا گھیرا مزید تنگ، ٹیلی کام آپریٹرز کا نان فائلرز کیسے میں مرحلہ وار بند کرنے پر اتفاق۔ 5000 نان فائلرز کے پہلے بیچ کی تفصیلات ٹیلی کام آپریٹرز کو مہیا کر دی گئیں۔ ٹیلی کام کمپنیز کی جانب سے نان فائلرز کو سمز بلاک کرنے سے متعلق پیغامات بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ سمز بلاک کرنے کا آٹومیٹڈ نظام وضع کرنے تک ٹیلی کام آپریٹرز نے مینول طریقے سے چھوٹے بیچز میں نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کا عمل شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ ایف بی آر کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر نان فائلرز کا ڈیٹا ٹیلی کام آپریٹرز کو بھیجا جائے گا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کا بجٹ اہداف میں بڑے پیمانے پر تبدیلی پر اتفاق۔ ڈائریکٹ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4216 ارب سے بڑھا کر 4597 ارب کرنے کا فیصلہ۔ سود کی ادائیگیاں 231 ارب روپے کمی سے 8371 ارب روپے، جبکہ دفاعی بجٹ 35 ارب روپے اضافے سے 1839 ارب روپے مقرر کر دیا گیا۔ سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، کسٹمز ڈیوٹی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اہداف بھی تبدیل کر دیے گئے۔ وفاق این ایف سی ایوارڈ کے تحت کے پی کو فنڈز جاری کرے۔ بجٹ کے لیے 1456 ارب روپے سے 225 ارب روپے کم ملنے کا امکان ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا 10.5 ماہ گزرنے کے بعد بجٹ دیا جا رہا ہے۔ مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں بجلی کے بلز نے عام آدمی کو دیوالیہ کر دیا۔ سب سے سستی بجلی کے پی میں بنتی ہے۔ وفاق 1.5 روپے کا بننے والا یونٹ 60 روپے میں بیچتا ہے۔ وفاق کے آئی ایم ایف سے معاہدوں پر تعاون کریں گے۔ پارک لین اور توشخانہ گاڑیوں کا ریفرنس، صدر مملکت آصف علی زرداری کو صدارتی استثناء مل گیا۔ احتساب عدالت نے صدر آصف علی زرداری کے خلاف کارروائی روک دی۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے نیب کیسز میں صدارتی استثناء کی درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا وکلاء ہڑتالوں پر بڑا اقدام، عدالتوں کے لاک ڈاؤن پر زیرو ٹالرنس ہوگی۔ ہائی کورٹ کا تمام سیشن ججوں کو مراسلہ جاری، عدالتوں کے تقدس کے لیے ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی اور مقدمات درج کروائے جائیں۔ ہڑتال کے لیے وکلاء کو کمرہ عدالت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سیکورٹی کی ناکامی کے ذمہ دار پولیس ہے، سیکورٹی ایجنسی اور حکومتی ادارے بھی ہوں گے، سیشن ججز کی ہدایات۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس ٹرائل میں بڑی پیش رفت، اے ٹی سی کورٹ میں کیس کی سماعت، پروسیکیوشن کے 9 گواہان نے شہادت قلم بند کرا دی۔ کیس کی مزید سماعت 17 مئی تک ملتوی۔ الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، بانی پی ٹی آئی کے وقت بھی یہی مسائل تھے۔ ہمارے صوبے کے بقایا جات فوری ادا کیے جائیں، میرے لوگوں کو کوئی چور کہے یہ برداشت نہیں کروں گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی وفاق کو للکار، کہا بجلی 65 روپے یونٹ ہونے کے باوجود مل نہیں رہی، اس طرح کی لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں کروں گا، وارننگ دے رہا ہوں، دھمکی نہیں، وارننگ کے باوجود کوئی عمل نہ کرے تو ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ کراچی سے پی آئی اے کی قبل از حج آپریشن کا آغاز ہو گیا۔ قومی ایئر لائن کی کراچی سے پہلی حج پرواز 326 عازمین کو لے کر مدینہ منورہ روانہ۔ پی آئی اے کے چیف آپریٹنگ آفیسر نے عازمین حج کو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رخصت کیا۔ قومی ایئر لائن 34,000 سے زائد عازمین حج کو سعودی عرب پہنچائے گی۔ حج آپریشن 10 جون کو اختتام پذیر ہوگا۔ 7 لاکھ طلبہ کو اینک اور اعلی سماعت فراہم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبے کی منظوری دے دی۔ صوبہ بھر کے سکولز میں طلبہ کی اسکریننگ کر کے نظر اور قوت سماعت چیک کی جائے گی۔ کمزور قوت بصارت اور قوت سماعت والے طلبہ کو چشمے اور ہیئرنگ ایڈ دی جائے گی۔ کراچی میں میٹرک امتحانات کا 5واں روز، پرچہ آؤٹ ہونے کی روایت برقرار۔ جماعت نہم کا طبیات کا پرچہ شروع ہونے سے پہلے ہی سوشل میڈیا کی زینت بن گیا۔ گزشتہ 4 روز سے پرچہ آؤٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر آزاد کشمیر میں احتجاج کا دوسرا روز، مظفر آباد سمیت تمام اضلاع میں مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال۔ آج میرپور تا مظفر آباد لانگ مارچ بھی کیا جائے گا۔
مظاہرین کا بجلی کی قیمتوں میں کمی، آٹے پر سبسڈی اور ٹیکسز کے خاتمے کا مطالبہ۔ کراچی میں کوکین ڈیلرز کے خلاف بڑی کارروائی، شاہراہ فیصل سے 2 مرکزی ڈیلرز گرفتار کر لیے گئے۔ سندھ کے وزیر برائے ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول شرجیل میمن کا کہنا ہے ملزمان کالجز، یونیورسٹیز اور پوش علاقوں میں منشیات سپلائی کرتے تھے۔ شرجیل میمن کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ تنگوانی میں اغوا کی وارداتیں تھم نہ سکیں، ڈاکو نے 2 مزدوروں کو اغوا کر لیا۔ مغوی محمد عباس اور راشد علی کی بازیابی کے لیے کوششیں شروع، پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر دی، سرچ آپریشن جاری۔ اینٹی کرپشن سندھ کی کارروائی، CIA پولیس کا انسپیکٹر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ انسپیکٹر عابد علی عدنان نامی شخص سے 1 لاکھ روپے رشوت وصول کر رہا تھا۔ پولیس انسپیکٹر عدنان کے خاندان سے پہلے ہی 30 لاکھ روپے کی رقم وصول کر چکا تھا۔ ٹریولنگ ٹائم کے حوالے سے لاہور کی ٹریفک میں بہتری آ گئی، 121ویں نمبر پر آ گیا۔ ورلڈ ٹریفک انڈیکس کی رپورٹ جاری، انڈر پاسز، سگنل فری کوریڈورز اور غیر ضروری یو ٹرنز بند کرنے سے ٹریفک کی روانی میں بہتری آئی ہے۔ تجاوزات کے خاتمے اور رانگ پارکنگ کے خلاف کریک ڈاؤن سے ٹریفک کی روانی بہتر ہوئی۔ ادارہ جاتی اصلاحات، مؤثر پیٹرولنگ، مانیٹرنگ اور چیکنگ بھی بہتری کی وجہ قرار۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار، بارش کے باعث مختلف حادثات میں 17 افراد زخمی۔ اسلام آباد اور جنوبی وزیرستان میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل ملک کے مختلف حصوں میں آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ فیصل آباد میں گزشتہ رات آندھی سے جانے والی بجلی تاحال واپس نہ آ سکی۔ ستیانہ، خانوانہ، جڑاوالا، سمندری سمیت مختلف علاقے بجلی سے محروم، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ دوسری جانب حکومتی دعووں کے برعکس غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جاری، شہر میں 8 جبکہ دیہی علاقوں میں 12 گھنٹے تک بجلی کی بندش سے شہری پریشان۔